بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان دہم کے لیکچر نمبر 6 کا آج ہم آغاز کریں گے۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور حکومت، اور یہ ٹاپک جو ہے ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 16 سے 18 تک محیط ہے۔ آئیے تھوڑا سا ان کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آخر کب سے کب تک یہ پاکستان کی وزیر اعظم رہی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 دفعہ جو ہے وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہونے کا ان کو شرف حاصل تھا۔ پہلا دور حکومت ان کا دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک تھا، جبکہ دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 سے ان کا دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان میں 1988 میں جیسے کہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں ہر 5 سال بعد جو ہے عام انتخابات منعقد ہوا کرتے ہیں، تو اسی طرح 1988 میں پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون تھی جو کہ وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں کون سے اہم واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے، آئیے ان واقعات کی تفصیل کو جانتے ہیں۔ جی، بے نظیر بھٹو کا دور حکومت، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ایز اے وزیر اعظم جو ہیں 2 دفعہ برسر اقتدار آئی۔ پہلا دور حکومت 1988 سے اگست 1990 اور دوسرا اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک تھا۔ اور اکثر جو ہے اسٹوڈنٹس یہ MCQs میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے، تو آپ نے ان کے دور حکومت کی جو ڈیٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اور یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے وہ کون سی خاتون ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم تھی، تو آپ نے اس لائن کو بھی جو ہے وہ اپنے نظر میں رکھنا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ MCQs جو ہیں یہ بورڈ میں امپورٹنٹ ہیں اور اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں کون سے اہم واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے۔ نمبر 1، بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر حکومت نے بلوچستان کی اسمبلی کو ختم کر دیا اور بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو دوبارہ بحال بھی کر دیا۔ اس کے بعد صدارتی انتخابات ہوئے۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخابات میں غلام اسحاق خان نے نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور پاکستان کے صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے حلف بھی اٹھایا۔ تیسرا اہم واقعہ تھا ان کے دور حکومت کا کہ پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت ہو گئی۔ 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ اس لائن کو بھی آپ جو ہے انڈر لائن کر لیں۔ یہ سوال بھی جو ہے نہ صرف شارٹ میں بلکہ MCQs میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان نے کب جو ہے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کی اور کب دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کی، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ چوتھا اہم واقعہ ہے خارجہ پالیسی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذرائی ختم کرنے کی پالیسی کو بھی اپنا لیا۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی ایک پالیسی اپنا لی۔ 5واں اہم منصوبہ جو ہے وہ تھا سماجی بہبود کا پروگرام۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے پیپلز ورکس جو ہے پروگرام شروع کیے اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں دی گئیں۔ بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی یعنی کہ پہلی دفعہ جو ان کا پہلا دور حکومت تھا وہ کس طرح سے برطرف ہو گیا۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر بے نظیر کی حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے اسمبلی کو توڑ دیا۔ اس طرح ان کا پہلا دور حکومت 1 سال اور 8 ماہ تک رہا اور اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس لائن کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے، یہ MCQs کے حوالے سے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گی۔ آئیے اب بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت دیکھتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ ان کے دوسرے دور میں جو اہم واقعات تھے وہ نمبر 1 اس پہ ہے ترقیاتی منصوبے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس وغیرہ کی تعمیری منصوبے جو ہے وہ شروع کیے گئے۔
دوسرا اہم کام جو انہوں نے کیا، کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے بنائے۔ بینظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیے اور عوامی ٹریکٹر اسکیم بھی شروع کی۔ خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جس سے خواتین کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ نمبر 3 ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بینظیر حکومت نے 1993 میں 8واں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کر دیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز تر ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی ملک کی ترقی کو بہتر کرنے کے لیے 5 سالہ منصوبہ بنایا جاتا تھا۔ اس کے مطابق کیا یہ جاتا تھا کہ کس فیلڈ میں کتنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے اور اس سے کس طرح سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اس کے حوالے سے پلاننگ کی جاتی ہے۔ اس کو منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ نمبر 4 بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر۔ بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے اور مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت بھی حاصل کی اور مختلف شعبوں میں انہوں نے تعاون کے کئی سمجھوتے بھی ان کے ساتھ طے کر لیے۔ خیبر پختونخوا حکومت۔ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے افطار احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنا لیا۔ ان کا دور حکومت کس طرح سے پھر برطرف کیا گیا؟ صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس بار ان کا دور حکومت تقریباً 3 سال کام کرنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اس لائن کو انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بھی MCQs میں استعمال کرنا ہے، اور بینظیر بھٹو کا دور حکومت کس طرح برخاست کیا گیا۔ یہ جو ہے آپ کا ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن نمبر 8 بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی جو ہے وہ کس طرح سے کی گئی۔ یہ صفحہ نمبر 17 پہ آئیے، پیج نمبر 17 پچھلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلا دور حکومت ان کا ختم ہوا، ٹھیک ہے، اس میں بھی آخر میں یہی تھا کہ بینظیر حکومت کی برطرفی کس طرح سے ہوئی۔ تو آپ نے جو میں نے آپ کو شارٹ کوسچن بتایا، ٹھیک ہے، 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ یہ جو ہے آپ کا مختصر سوال جو ہے ایکسرسائز کا بھی ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ تھا بینظیر بھٹو کے دونوں ادوار، ان کو ہم نے تفصیلاً پڑھا، سمجھا اور ان کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارمیشن حاصل کی۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کی ایکسرسائز کا جو ہے وہ لانگ کوسچن بھی ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 6، وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے دونوں ادوار کے اہم واقعات کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد پوائنٹس کی صورت میں آپ نے اپنے رجسٹر پہ ان کو لکھ بھی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔